اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اس کا بھوکا پیاسا رہنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اگر جھوٹ بولیں گے یا آپ گالیاں دیں گے، اور گالیوں کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہی حکم ہے، اگر کسی نے کسی کو گالی دی تو وہ اسی کے بھائی بہن یا ماں باپ کی طرف پلٹ کر کے جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں رمضان کے روزوں کے متعلق چند مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ روزوں کے متعلق چند مسائل سنیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ حضرت سے ہم سوال کریں گے اور حضرت جواب دیں گے، آپ ان کا جواب سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم حضرت سے سوال کریں گے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے ناظرین، بہت سے ہمارے اسلامی بھائیوں کو آنکھ میں ڈراپ یا کوئی دوا ڈالنے کے متعلق بہت زیادہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ روزہ اسی حالت میں ٹوٹے گا کہ جب کہ کوئی چیز جوف یا پھر منفذ کے ذریعے جوف تک پہنچے۔ ہم آنکھ میں سرما لگاتے ہیں تو آنکھ کے سرمے کا اثر جو ہمیں گلے میں محسوس ہوتا ہے، یوں ہی دوائی کا اثر گلے میں محسوس ہوتا ہے، تو وہ صرف ہماری آنکھوں کے پپوٹوں اور جو ہماری پلکیں ہیں ان کے اندر جو مسام ہیں، ان مسام کے ذریعے سے دوائی کا پہنچا ہوا اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ وہ اثر نہ ہی تو منفذ کے ذریعے سے ہمارے جوف تک پہنچتا ہے اور نہ ہی خود آنکھ یہ جوف کے حکم میں ہے۔ اور ہمارے فقہائے احناف کے یہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ واضح اور کلیئر ہے کہ کوئی چیز جوف کے اندر داخل ہو یا منفذ کے راستے جوف کے اندر پہنچتی ہو، اسی صورت اسی سچویشن میں روزہ ٹوٹے گا، اور آنکھ کے اندر یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں اور ضرورت کے مطابق اپنی پرابلم کو سولو کریں، بیماری کو دور کریں، اور ضرورت ہو تو آنکھ میں دوا بھی ڈالیں اور ڈراپ ڈالیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں جائے گا۔ ماشاءاللہ، حضرت نے بہت اچھا جواب دیا۔ اب دوسرا سوال ہم حضرت سے عرض کریں گے کہ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ جاتا ہے یا نہیں؟ جی، کان اور جو ناک کا مسئلہ ہے تو اس کے متعلق بھی آپ بھی ناظرین یہ واضح انداز میں سمجھ لیں کہ کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے تمام فقہائے احناف کے یہاں پر امام محمد کی ایک بڑی ہی عمدہ کتاب المقصود ہے، جس میں انہوں نے واضح انداز میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک عبارت کو نقل فرمایا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اگر ناک کے اندر کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی حکم بالکل سیم ہمارے کان کا بھی ہے۔ اگر کان میں ہمارے کوئی دوا ڈالی جائے، جس طرح سے ہماری ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کان میں دوائی ڈالی جائے یا کان میں ہمارے کوئی چیز داخل کی جائے، تیل ڈالا جائے، تو اس سے بھی ہمارا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا حضرت نے، بہت عمدہ جواب دیا۔ اب تیسرا سوال ہم عرض کریں گے حضرت سے، کیا حالت روزہ میں احتلام ہو جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جو ہے آپ عنایت کر دیں۔ جی، ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ اپنے ناظر بھائی، یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے اسلامی بھائی، اور ہم ناظرین کے ذریعے سے اپنے تمام بھائیوں تک یہ پیغام نشر کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں رات میں سحری سے پہلے سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا، سحری ہم نے کر لی، اگر اسی سچویشن میں آگے کا ہم نے جو روزے کا وقت ہے گزارا، یا ہم سو گئے سحری کھانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پھر احتلام ہو گیا، اسی احتلام کی حالت میں ہم نے صبح کی، تو کیا ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، ہمارا روزہ ہو جائے گا، ہمارے روزے پر کوئی بھی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ اگر آپ کو ابھی فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور یہ صورتحال پیش آ گئی، تو آپ ابھی غسل کر لیں، تاکہ غسل نہ ہونے کی وجہ سے حالت جنب میں جو فرشتے ہم سے رحمت کے اور ہمارے گھر سے دور ہو جاتے ہیں وہ دور نہ ہو، اور ہمارے گھر میں نحوست پیدا نہ ہو۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ فوراً غسل کر لیں، لیکن احتلام کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم حضرت سے 14 سوال عرض کریں گے، بہت ہی
پیارا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ سوال ہے۔ حائضہ عورت کی مدت پوری ہونے کے بعد 10 دن کے اندر پھر خون آ گیا، اب کیا روزے کا حکم ہے؟ یہ جواب عنایت فرما دیں، اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں ناظرین کے جی، لیے۔ آپ نے یہ بھی بڑا اچھا سوال کیا، اور ہمارے بہت سے بھائی ہیں کہ جنہوں نے اتنا ڈیپلی اور گہرائی کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا ہوتا، ان کی بیوی بھی علم دین سے ناواقف ہوتی ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو ہماری وہ مائیں اور وہ بہنیں کہ جن کو رمضان پاک کے مہینے کے اندر پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، حیض کا خون، اب ان کی جو مدت مثال کے طور پر 5 یا 7 دن کی ہے، یہ 5 یا 7 دن تو ان کو کنٹینیو حالت حیض میں خون آیا یا لگاتار نہیں آیا، حالت کے ان کی عادت کے مطابق 2 دن آیا، بیچ میں کچھ وقت کا وقفہ ہو گیا اور پھر آنا شروع ہوا، 5ویں یا 7ویں دن ختم ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے بیچ میں 1 یا 2 دن کا گیپ ملا، پھر ان کو خون آ گیا۔ ایسی صورت میں ہماری بہنیں کیا 7 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد جو ان کو گیپ ملنے کے بعد خون آیا ہے وہ روزہ ان کا ہوگا، وہ روزہ رکھیں گی کیا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، یہ مسئلہ آپ آسان انداز میں سمجھیں کہ جس کی جو عادت ہے، عادت کے بعد میں 10 دن کے اندر اندر، یعنی 8ویں دن یا 9ویں دن یا 5 دن آیا، 6 اور 7ویں دن کسی کو نہیں آیا، 8ویں 9ویں دن آ گیا، تو ایسی صورت میں جو عادت ہے وہ حیض کے دن مانے جائیں گے، باقی کے دن استحاضہ میں جائیں گے اور روزہ رکھنا ان کے اوپر ضروری ہوگا، روزہ قضا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ 5 یا 7 دن ان کو حیض کا خون آیا، لیکن بیچ میں 1 دن یا 2 دن کا گیپ ہوا، پھر 10ویں دن خون آ گیا، یعنی کہ 10ویں دن نے پیچھے کے دنوں کو اپنے اندر ایڈ کر لیا، گھیر لیا، تو اب ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے 10 دن اس کے حالت حیض کے مانے جائیں گے، اور وہ بیچ میں جو انہوں نے روزہ رکھا وہ ان کو قضا کرنا ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، اسی طریقے سے یہ مدت اس کی جو عادت 5 دن یا 7 دن کی تھی، لیکن اب بیچ میں 2 دن کا یا 3 دن کا گیپ گیا، اس کے بعد اس کو 11ویں 12ویں دن خون آ گیا، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں جو عادت کے دن ہیں وہ حیض میں شمار ہوں گے، باقی کے تمام دن اس کے استحاضہ کے مانے جائیں گے، باقی دن میں ان کو روزہ رکھنا ہوگا، اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو اس کی قضا لازم ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت ہی تسلی بخش جواب دیا حضرت نے۔ اب میں 5ویں سوال کی طرف بڑھتا ہوں، یہ بھی سوال بہت ہی اہم ہے، آپ سنیں، انہیلر لینے سے روزہ جائے گا یا نہیں؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو انہیلر کو لے کر کے سوال کیا کہ بہت سے بھائیوں کو ٹھنڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے اور ایسی سچویشن کو ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ انہیلر لے لیں تاکہ ہماری جو سردی ہے، زکام کی سچویشن ہے، یہ دور ہو جائے اور ہمیں کچھ سکون مل جائے، تو پیارے ناظرین، انہیلر لینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا روزہ چلا جاتا ہے، چونکہ انہیلر کے ذریعے سے جو آپ اپنے اندر سانس پہنچاتے ہیں تو وہ باہری چیز آپ کے جوف تک پہنچتی ہے، جس کی بنیاد پر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کو حالت روزہ میں انہیلر نہیں لینا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جواب دیا حضرت نے، بہت عمدہ جواب دیا۔ اب میں 6 سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ سوال تو عام طور پر ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، آج بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں، روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ سوال بہت عمدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنے، غیبت کرنے اور گالیاں دینے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ اس مسئلے کی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت عام ہے، لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لیکن جو ہے تب بھی ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ بیان کر دیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے بھائی ہمارے رمضان پاک کے مقدس مہینے میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن بس صرف پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں اور ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، چاہے ہم گالیاں دیں، چوراہوں پر بیٹھ کر کے دوسروں کی غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، یوں ہی چاہیں ہم جھوٹ بولیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اس کا بھوکا پیاسا رہنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اگر جھوٹ بولیں گے یا آپ گالیاں دیں گے، اور گالیوں کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہی حکم ہے، اگر کسی نے کسی کو گالی دی تو وہ اسی کے بھائی بہن یا ماں باپ کی طرف پلٹ کر کے جاتی ہے۔ بہن کی گالی دی تو اس کی بہن کی جانب وہ پلٹے گی، ماں کی دی تو وہ گالی اسی کی ماں کی طرف جا کر کے پلٹتی ہے۔ اگر کسی نے کسی کی چغلی اور غیبت کی تو میرے دوستو، اس کے متعلق بھی بڑا سخت حکم ہے
کہ غیبت کرنے والے کے متعلق قرآن عظیم کے اندر واضح حکم ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے تو آپ میں سے ہر ایک منع کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے غیبت کے متعلق آیا ہے کہ غیبت اس سے بھی بری چیز ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، ایسے ہی بھی غیبت کو بھی وہ کبھی پسند نہ کرے۔ یوں ہی چغلی کے متعلق آیا ہے کہ چغل خور جہنم کے اندر جائے گا، جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں، قرآن عظیم میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور اسی طریقے سے گالیاں دینے کا کس قدر سخت بوال ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اگر اپنے روزے کو بے نور نہیں کرنا اور اپنے روزے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کرنا ہے تو ہمیں ان تمام خرابیوں سے بچنا ہوگا تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا روزہ مقبول ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کا قبر کے اندر قیامت کے دن مکمل ثواب عطا فرمائے اور ہماری اسی کے ذریعے سے رب تعالیٰ بخشش فرمائے۔ تو پیارے ناظرین، یہ بہت اہم مسائل تھے جو ہمارے پیارے ناظر بھائی نے الحمدللہ آپ کے سامنے سوال کی شکل میں معلوم کیے اور اس کا آپ کے سامنے جواب دیا گیا۔ تو ان پر عمل کیجئے، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگا کرے تو اس کو اپنے دوستوں میں بھی، اپنے گھر والوں میں، اپنے ریلیٹو میں اس کو شیئر کیا کریں، اور چینل پر فرسٹ ٹائم ہو تو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ اچھی اچھی اسلام کی پیاری باتیں اور روزے سے متعلق اچھی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ اگلی سیریز میں ملتے ہیں، پھر اگلی باتیں اور کچھ نئی باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم۔